بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، منیر نیازی صاحب کا شعر ہے، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ عام طور پر ہم کربلا کا واقعہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، بچپن سے ہم نے کربلا کو سنا ہے۔ آج ایک تاریخ کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کربلا ایک مرتبہ نہیں ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ مشہور کربلا کے بعد ایک اور کربلا ہوئی تھی۔ ایک کربلا تو وہ ہے جس میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تیر لگا تھا، وہ کربلا جس میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کٹے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں ایک عظیم قربانی پیش فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور کربلا تھی، وہی عاشورہ کا دن، وہی اہل بیت اطہار، وہی کوفہ، وہی ان کی بے وفائیاں، وہی وقت کے یزید، وہی تخت حکومت اور وہی ان کی ستم ظریفیاں، بالکل منوان وہی واقعہ پھر دہرایا گیا۔ واقعہ ہے حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم عابد بیمار بھی کہتے ہیں، کربلا کے میدان میں یہ بیمار تھے اور بعد میں مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تھے۔ ان کے ہاں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی جن کا نام زید رکھا گیا۔ بہت بہترین عالم، محدث، مفسر اور بہت ہی باکمال شخصیت تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، ان کے اساتذہ میں حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے شاگرد ابو حنیفہ جیسے ہوں وہ خود کس پائے کے عالم دین ہوں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام ذکر کیا گیا ہے۔ 22ویں سپارے میں ان کا نام زید ذکر کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو آپ کو دیکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور ارشاد فرمایا، واللہ لمقتول من اہل بیتی سمی ھذا، میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جو رب کی راہ میں قربانی پیش کرے گا، اس کا نام بھی زید بن حارثہ کے نام پر زید ہوگا۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید بن حارثہ میرے قریب آ جاؤ، زادک اللہ عندی حبا، اللہ پاک تمہاری محبت میرے دل میں مزید بڑھا دے، میرے قریب آؤ۔ حضور نے ان کو قریب بلایا اور ارشاد فرمایا، زید میرا ایک محبوب ہے۔ اب یہ الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غور کیجئے گا۔ فرمایا میری اولاد میں سے میرا ایک محبوب ہے، اس کا نام بھی تمہارے نام پر زید ہوگا۔ مقتل الحسین للخوارزمی، کربلا کے موضوع پر لکھی ہوئی بڑی پرانی کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت درج ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبیلہ آیا تھا بنو سلیم، وہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ کیا اور ایک غلام کو ارشاد فرمایا قبیلے کے اندر جاؤ، وہاں سے ایک بکری خرید کر لے آؤ۔ غلام گیا، بکری خرید کر لے آیا اور اس نے آ کر ذبح کی اور گوشت اس کا پکانے وغیرہ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں جس شخص سے وہ بکری خریدی گئی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ جب اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھا کہ شہزادہ رسول ہیں، سخی گھرانہ ہے، تو اس کے دل میں ایک لالچ ابھرا۔ سخیوں سے سخاوت حاصل کرنا یہ بھی کسی کسی کا کام ہوتا ہے، بعض لوگ اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ شخص جو تھا اس نے غلط رستہ اختیار کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخاوت لینے کے لیے۔ کہنے لگا، اے شہزادہ مصطفیٰ، آپ کا یہ غلام ہے، یہ مجھ سے بکری لے آیا ہے، پیسے نہیں دے کے آیا۔ یہ سنا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آئے، غلام کو فوراً بلایا اور پوچھا آپ نے جلال سے کہ اس کے پیسے نہیں دے کے آئے؟ غلام کہنے لگا، حضور میں نے تو پیسے دیے ہیں، پیسے دے کر ہی بکری خریدی ہے۔ اب وہ فیصلہ ہونا تھا تو وہ جو غلام بکری خرید کر لایا تھا اس نے گواہ پیش کر دیے کہ حضور یہ میرے گواہ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہ میرے حق میں گواہی دیں گے، میں نے پیسے دے دیے۔ اب وہ بندہ جو بکری بیچنے والا تھا وہ پھنس گیا، جھوٹ اس کا پکڑا گیا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کہ حضور واقعی پیسے تو اس نے دے دیے تھے، میرے دل میں بس لالچ آیا اور میں نے سوچا کہ سخی گھرانہ ہے، کہاں اتنی بحث کریں گے، مجھے دوبارہ پیسے مل جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو اس کو معاف بھی کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مزید پیسے بھی عطا کرنے کا حکم دے دیا، اس کو مزید رقم دے دی گئی۔
اب امام حسین نے پوچھا مسمک یا اعرابی، اے اعرابی یا شخص تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام زید ہے۔ چونکہ اس کا جھوٹ پہلے پکڑا جا چکا تھا، وہ کہنے لگا کہ حضور ہمارے شہر کے اندر ایک بندہ ہے جس کا نام زید ہے، پورے شہر میں سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے۔ یعنی اس کا جھوٹ چونکہ پکڑا جا چکا تھا تو اس لیے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جھوٹا کہہ رہا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ مسکرائے اور خوب مسکرائے۔ روایت کے لفظ ہیں کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی، اتنا منہ کھول کر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے بیٹا، بات جو تم کر رہے ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن لفظ زید استعمال کر کے تم اس کی برائی مت کرو۔ لفظ زید بول کر اس کی برائی نہ کرو، بندے کی برائی کرنی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لفظ زید استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ پھر آپ نے ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی تھی کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام زید ہوگا، وہ اپنے وقت کے یزید کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور جب وہ کلمہ حق بلند کرے گا تو ظلماً اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب وہ میرا شہزادہ، میرا بیٹا زید بن علی جب وہ شہید ہوگا تو آسمانوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہوگا، سب مقرب فرشتے زید بن علی کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے، ان کی روح کو ساتھ لے کر آسمانوں پر جائیں گے۔ تو یہ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کی خبریں جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں مشہور تھیں، ان کی بھی شہادت کی خبریں پہلے سے مشہور تھیں۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ٹھیک 60 یا 62 سال کے بعد حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اب اہل بیت اطہار میں سے ہیرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر جو اس کربلا میں تھے وہ حضرت زید بن علی امام حسین کے پوتے تھے۔ سامنے ابن زیاد کی جگہ پر کوفہ کا گورنر یوسف بن عمر تھا اور تخت یزید پر ہشام بن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا۔ 120 ہجری یا پھر 122 ہجری، ان 2 سالوں کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہشام بن عبد الملک جو اس وقت کا یزید تھا اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ اب پہلے تو 40,000 کا لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ یوسف بن عمر جو اس وقت کوفہ کا عراق کا گورنر تھا اس کے خلاف جنگ کی اور بہترین انداز میں آپ نے اس کے خلاف جنگ کی، اس کو پسپا کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آج جو کوفہ والے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے خط لکھے تھے، لیکن حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خود چل کر آئے مدینہ پاک میں، اور انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے۔ امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے بیعت کر لی۔ جب یہ بیعت ہو گئی تو امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، لیکن جب بیعت کا سلسلہ ہو گیا تو آپ نے یہ لشکر بھی ساتھ لیا اور پھر دوبارہ سے ہشام بن عبد الملک وقت کے یزید کے خلاف آپ کھڑے ہوئے۔ لیکن کوفہ والوں کی وہی بے وفائیاں جو اس واقعہ سے 60 سال پہلے بھی ہو چکی تھیں، انہوں نے پھر وہ بے وفائی دہرائی۔ عین وہ وقت جب آپ نے میدان جنگ میں اترنا تھا اس وقت کوفہ والے امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، وعدہ بھی ہم نبھائیں گے، لیکن ایک سوال ہے ہمارا، آپ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہترین عالم بھی ہیں اور اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ بھی ہیں، وہ کیسے حق کو چھپا سکتے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں ہی حق پرست ہیں، دونوں ہی سے میں محبت کرتا ہوں، جو ان سے بیزار ہوگا میں اس سے بیزار ہو جاؤں گا۔ کوفہ والوں نے جب یہ سنا تو آپ کا وعدہ توڑ کر آپ کو تنہا چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ عربی میں کسی کے ساتھ یوں وعدہ کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دینا اس کو رفض کہتے ہیں۔ جب حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے چھوڑا تو ان کو روافض زید کہا گیا، یعنی حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے والے، اور اسی وقت سے یہ ایک پورا فرقہ بھی کھڑا ہے رفض کے نام سے، روافض کے نام سے، آج بھی موجود ہے۔ خیر وہ تو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کا محب قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی ابتدا اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت کی صورت میں، بے وفائی کی صورت میں نکلی تھی۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 200 افراد باقی بچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تو 13-14 ہزار نے بیعت کی تھی اور پھر گئے تھے، یہاں 1 لاکھ کا لشکر پھر گیا اور صرف 200 افراد باقی بچے۔ لیکن حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی جنگ کی، بالآخر
شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کو کوفہ میں ایک کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک بڑا سا ڈنڈا گاڑ کر اس کے اوپر آپ کا جسم پاک لٹکا دیا گیا۔ 40 دن تک آپ کا جسم پاک وہاں پر لٹکا رہا۔ وقت کے یزید ہشام بن عبد الملک نے پھر حکم دیا کہ آپ کا جسم پاک اتار کر اس کو نظر آتش کر دیا جائے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ کربلا دہرائی جاتی رہتی ہے۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں ان جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔